دنیا میرا تصور ہے. دی ورلڈ از مائی ریپرزنٹیشن. یہ وہ سچائی ہے جو ہر زندہ اور جاننے والی مخلوق کے لیے اٹل ہے، اگرچہ صرف انسان ہی اسے شعوری اور تجریدی سوچ یعنی ایبسٹریکٹ تھاٹ میں لا سکتا ہے. جب انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے تو اس پر فلسفیانہ شعور طلوع ہو جاتا ہے. تب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سورج یا زمین کو نہیں جانتا، بلکہ صرف اس آنکھ کو جانتا ہے جو سورج کو دیکھتی ہے، اور اس ہاتھ کو جانتا ہے جو زمین کو چھوتا ہے. اس کے ارد گرد کی یہ پوری دنیا صرف ایک تصور یعنی کانسیپٹ کے طور پر موجود ہے، یعنی یہ صرف کسی اور ہستی یعنی بینگ کے حوالے سے موجود ہے، اور وہ ہستی یعنی بینگ خود انسان ہے جو اسے محسوس کر رہا ہے. یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. ایک طرف آبجیکٹ ہے جو زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس میں پھیلا ہوا ہے، اور دوسری طرف سبجیکٹ ہے جو سب کچھ جانتا تو ہے لیکن خود جانا نہیں جاتا. اگر یہ دیکھنے والی آنکھ یا جاننے والا ذہن ختم ہو جائے تو یہ تصوراتی دنیا یعنی کنسیپچول ورلڈ بھی ختم ہو جائے گی، جسے قدیم ہندوستانی فلسفیوں نے مایا یا ایلیوژن کا پردہ کہا تھا، جو حقیقت کو چھپاتا ہے اور ہمیں ایک خواب جیسی دنیا دکھاتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس دنیا کا وجود محض پرنسپل آف سفیشینٹ ریزن کے تحت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کسی دوسری چیز کی وجہ سے ہے اور کسی دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے. وقت اور جگہ یعنی ٹائم اینڈ اسپیس اس اصول کی بنیادی شکلیں ہیں. وقت آخر کیا ہے؟ یہ صرف لمحات کا ایک سلسلہ ہے جہاں ہر لمحہ دوسرے کو مٹا کر آتا ہے اور خود مٹ جاتا ہے. اور جگہ چیزوں کا باہمی مقام ہے، جبکہ مادہ یعنی میٹر بذات خود کچھ نہیں سوائے علیت یعنی کازیلٹی کے، یعنی مادے کا ہونا ہی اس کا کرنا یا اثر ڈالنا ہے. اگر کوئی چیز کسی دوسری چیز پہ اثر نہ ڈالے تو اس کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں. اور یہ اثر و رسوخ، یہ علت اور معلول کا رشتہ یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا رشتہ صرف ہمارے فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، اور اسی کے ذریعے ممکن ہے. ہمارا جسم ہمارے لیے فوری آبجیکٹ ہے جس کے ذریعے ہم باقی دنیا کو محسوس کرتے ہیں. جب تک ہم اس دنیا کو وجہ اور اثر یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت دیکھتے ہیں، ہم صرف مظاہر یعنی فینومینا کو دیکھ رہے ہیں، اصل حقیقت کو نہیں. یہاں میں ایک اہم فرق واضح کرنا چاہتا ہوں جو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے. فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ اور عقل یعنی ریزن کا فرق. فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ وہ صلاحیت ہے جو علت اور معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے رشتے کو براہ راست جانتی ہے. یہ صلاحیت جانوروں میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور طبعی دنیا یعنی فزیکل ورلڈ کو سمجھتے ہیں. لیکن عقل صرف انسان کا خاصہ ہے. یہ تجریدی تصورات یعنی ایبسٹریکٹ کانسیپٹس بنانے کی صلاحیت ہے. عقل کی مدد سے ہم ماضی کو یاد رکھتے ہیں، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور زبان کا استعمال کرتے ہیں. لیکن یاد رہے، عقل ہمیں حقیقت کا براہ راست علم نہیں دیتی. یہ صرف ان تصورات کے ساتھ کھیلتی ہے جو ہم نے حواس یعنی اپنے سینسز سے حاصل کیے ہیں. سائنس اسی عقل کا کارنامہ ہے جو تصورات اور اصولوں کے ذریعے دنیا کی وضاحت کرتی ہے. لیکن سائنس کبھی بھی چیزوں کی اندرونی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. یہ صرف یہ بتا سکتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کیوں اور کیا ہیں. اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا زندگی ایک خواب نہیں ہے؟ زندگی اور خواب ایک ہی کتاب کے ورق یعنی پیجز ہیں. جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو اس کتاب کو ترتیب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب سو جاتے ہیں تو گویا ہم لاپرواہی سے کتاب کے کچھ ورق یعنی پیجز ادھر ادھر پلٹتے ہیں اور بے ترتیب پڑھتے ہیں.
خواب اور حقیقت میں فرق صرف تسلسل کا ہے، ایسنس کا نہیں۔ دونوں ہی ہمارے دماغ کے بنائے ہوئے تصورات ہیں، لہٰذا اس ظاہری دنیا کی ٹھوس حقیقت پر بھروسہ کرنا نادانی ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پہ ہمارے ذہن اور حواس کی سانچوں میں ڈھلی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان سانچوں کو ہٹا دیں تو دنیا ویسی نہیں رہے گی جیسے ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ وہ پہلا قدم تھا، یعنی دنیا بطور تصور، دی ورلڈ ایز اے ریپرزنٹیشن۔ لیکن یہ صرف آدھا سچ ہے۔ ایک اندرونی بے چینی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دنیا صرف ایک خواب یا خیالی تصویر نہیں ہے، بلکہ اس کی تہہ میں کچھ اور بھی ہے، کچھ ایسا جو صرف سطح پر نہیں تیرتا۔ اب آئیے کتاب کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر میں صرف ایک جاننے والا سبجیکٹ ہوتا، یعنی ایک پروں والا فرشتہ جس کا کوئی جسم نہ ہوتا، تو یہ دنیا میرے لیے صرف تصویروں کا ایک سلسلہ ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں اس دنیا میں جڑیں رکھتا ہوں، میں اس کا حصہ ہوں، اور یہ تعلق میرے جسم کے ذریعے ہے۔ میرا جسم مجھے دو مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ایک عام شے کی طرح ہے جسے میں دیکھتا ہوں، اور جو دوسرے اجسام کی طرح نیچرل لاس یعنی فزیکل ورلڈ کا پابند ہے۔ لیکن دوسرے طریقے سے یہ مجھے براہ راست محسوس ہوتا ہے، اور یہ میرا ول یعنی میرا ارادہ ہے۔ میرے جسم کی ہر حرکت میرے ارادے کا اظہار ہے۔ جب میں ہاتھ ہلانے کا ارادہ کرتا ہوں اور ہاتھ ہلتا ہے تو یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ پہلے ارادہ ہوا اور پھر حرکت ہوئی، بلکہ یہ ایک ہی عمل ہے۔ ارادہ اندرونی ہے اور جسم کی حرکت اس کا ظاہری روپ ہے۔ میرا جسم میرا آبجیکٹیفائڈ ول ہے، یعنی میرا ارادہ جو مادی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ بصیرت کہ میرا جسم میرا ارادہ ہے ہمیں ایک نئی دنیا کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر میرے جسم کی اندرونی حقیقت ارادہ ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ باقی کائنات کی اندرونی حقیقت بھی یہی ہو؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں مختلف طاقتیں یعنی قوتیں کام کر رہی ہیں، جیسے کہ کشش ثقل، بجلی اور یہ کیمیکل پروسیس وغیرہ۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ تمام طاقتیں دراصل اسی ایک ارادے کے مختلف روپ ہیں۔ پتھر کا زمین کی طرف گرنا اس کا ایک اندھا لاشعوری ارادہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے میرا کھانا تلاش کرنا میرا شعوری ارادہ ہے۔ فرق صرف شعور یعنی کانشیسنس کا ہے، اصل محرک ایک ہی ہے۔ وہ طاقت جو کرسٹل بناتی ہے، جو مقناطیس کو شمال کی طرف موڑتی ہے، اور جو پودے کو روشنی کی طرف بڑھاتی ہے، اور جو انسان کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھگاتی ہے، یہ سب ایک ہی ول ٹو لیو ہے۔ یہ ارادہ زمین کے دل میں لاوے کی طرح ابل رہا ہے اور ہر ذرے میں موجود ہے۔ جب ہم فطرت کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہر شے کی بنیاد ارادہ ہے تو ہمیں ہر جگہ ایک زبردست جدوجہد نظر آتی ہے۔ یہ ارادہ ایک ہی ہے، لیکن ٹائم اینڈ اسپیس کی وجہ سے لا تعداد ٹکڑوں اور افراد میں بٹ گیا ہے۔ ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے مادہ یعنی میٹر چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جانور پودوں کو کھاتے ہیں اور ایک جانور دوسرے کو کھاتا ہے۔ یہ دراصل ارادہ خود اپنے آپ کو کھا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بھوک ہے جو کبھی نہیں مٹتی۔ چونٹی کی مثال لے لیں، اگر اسے دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے تو اس کا سر اپنی ہی دم کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ فطرت کا اندرونی تضاد ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہر جاندار اپنی بقا کے لیے لڑ رہا ہے، اور یہ لڑائی دراصل ارادے کی خود سے جنگ ہے۔ مادہ، جگہ اور وقت کے لیے یہ جنگ لامتناہی یعنی انفینٹ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ارادے کا کوئی حتمی مقصد ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ ارادہ اندھا ہے اور اس کی کوئی آخری منزل نہیں ہے۔ یہ بس چاہتا ہے اور چاہتا رہتا ہے۔ جیسے ہی ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری جنم لیتی ہے۔ انسانی زندگی انہی دو قطبوں یعنی دکھ اور بیزاری کے درمیان جھولتے رہتی ہے۔ اگر خواہش پوری نہ ہو تو دکھ یعنی سفرنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر خواہشات ختم ہو جائیں اور کوئی نیا مقصد نہ ہو تو بیزاری گھیر لیتی ہے۔
ہم ایک بلبلے کی طرح ہیں جسے ہم بڑی محنت سے پھلاتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آخر کار اسے پھٹنا ہی ہے۔ کشش ثقل کی طرح جو ہمیشہ مرکز کی طرف کھینچتی ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہماری خواہشات بھی کبھی مکمل سکون نہیں پا سکتی۔ یہ ارادہ برائے زندگی ایک نہ ختم ہونے والی پیاس ہے۔ اب آئیے کتاب کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم تصور یعنی ریپریزنٹیشن کے ایک دوسرے پہلو کا جائزہ لیں گے۔ ارادہ براہ راست اس دنیا میں انفرادی چیزوں کے طور پر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ یہ کچھ خاص سانچوں یا نمونوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، جنہیں افلاطون نے آئیڈیاز کا نام دیا ہے۔ یہ آئیڈیاز زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں ہزاروں شیر ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، لیکن شیر کا آئیڈیا ہمیشہ قائم رہتا ہے، یعنی شیر کی اصل، فطرت اور شکل وغیرہ وغیرہ۔ یہ آئیڈیاز ارادے کی معروضی شکلیں یعنی ایڈیکویٹ آبجیکٹیفیکیشنز ہیں۔ عام علم انفرادی چیزوں اور ان کے تعلقات کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن آرٹ یا فن کا مقصد ان دائمی آئیڈیاز کو سمجھنا اور دکھانا ہے۔ جب ہم کسی خوبصورت چیز یا فن پارے کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنے ارادے کو بھول جاتے ہیں۔ ہم خالص جاننے والے یعنی پیور آبجیکٹ آف نوئنگ بن جاتے ہیں۔ عام طور پر ہم چیزوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے کس کام آ سکتی ہے، لیکن جمالیاتی مشاہدے میں ہم یہ سوال چھوڑ دیتے ہیں اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ چونکہ دکھ یعنی سفرنگ کا تعلق ہمارے ارادے اور خواہشات سے ہے، اسی لیے جب ارادہ خاموش ہو جاتا ہے تو دکھ یعنی سفرنگ بھی غائب ہو جاتی ہے۔ یہی وہ سکون ہے جو ہمیں آرٹ یا قدرتی حسن کے مشاہدے سے ملتا ہے۔ ہم زندگی کے دھارے سے باہر نکل کر کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم وقت کے قید خانے سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ فنکار یا جینیس وہ ہے جو انفرادی چیز میں چھپے ہوئے اس آفاقی آئیڈیا کو دیکھ لیتا ہے اور اسے پینٹنگ یا مجسمے یا شاعری کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے۔ جینیس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھول کر مکمل طور پر معروضی یعنی آبجیکٹو ہو جاتا ہے اور دنیا کو اس کی اصل شکل میں دیکھتا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کے آئینے میں۔ عام آدمی صرف اپنی ضروریات کے تحت دیکھتا ہے، جبکہ جینیس آئیڈیا کو دیکھتا ہے۔ تخیل یعنی امیجنیشن جینیس کا اوزار ہے، جس کے ذریعے وہ فطرت کے ادھورے پن کو مکمل کرتا ہے، اور وہ ہمیں وہ مثالی خوبصورتی دکھاتا ہے جسے فطرت بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مادے کی مزاحمت کی وجہ سے مکمل نہ کر سکی۔ اب آئیے مختلف فنون کا جائزہ لیتے ہیں۔ فن تعمیر یعنی آرکیٹیکچر، یہ سب سے نچلی سطح کے آئیڈیاز کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کشش ثقل اور سختی وغیرہ وغیرہ۔ ایک عمارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پتھر زمین کی طرف کھینچا جاتا ہے، لیکن ستون اور محرابیں اسے روکے ہوئے ہیں۔ یہ کشمکش اور توازن ہی فن تعمیر کا حسن ہے۔ اسی طرح باغبانی اور لینڈسکیپ پینٹنگ میں ہم پودوں کی دنیا کے آئیڈیاز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ سب ہمیں ارادے کے نچلے درجے کی عکاسی دکھاتے ہیں، جو سکون اور خاموشی کے ساتھ اپنے وجود کا اظہار کر رہے ہیں۔ پانی کی خوبصورتی، فوارے اور جھرنے بھی اسی طرح مادے کی سیالیت اور کشش ثقل کے کھیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب ہم جانوروں اور انسانوں کی مصوری یا مجسمہ سازی کی طرف آتے ہیں تو ہم ارادے کو زیادہ واضح اور پیچیدہ شکل میں دیکھتے ہیں۔ جانوروں میں ان کی نوع یعنی اسپیشیز کا کردار نمایاں ہوتا ہے، جبکہ انسانوں میں انفرادی کردار یعنی کیریکٹر کی اہمیت ہے۔ ایک عظیم پورٹریٹ صرف ایک شخص کی تصویر نہیں بناتا، بلکہ یہ انسانیت کے کسی خاص پہلو یا آئیڈیا کو اجاگر کرتا ہے۔ انسانی خوبصورتی اس بات کا اظہار ہے کہ ارادے نے انسانی جسم کے ذریعے خود کو مکمل ترین شکل میں ظاہر کیا ہے۔ تاریخی مصوری کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ انسانی اعمال اور جذبات کے ذریعے
انسانی ارادے کی گہرائیوں کو دکھائے۔ شاعری یعنی پوئٹری تمام فنون میں بلند مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہ تخیل کے ذریعے کام کرتی ہے اور الفاظ کے ذریعے انسانیت کے آئیڈیاز کو پیش کرتی ہے۔ شاعری کی سب سے اعلیٰ اور مشکل ترین قسم ٹریجڈی یعنی المیہ ہے۔ ٹریجڈی ہمیں زندگی کا خوفناک پہلو دکھاتی ہے، انسان کی بے بسی، شر کی فتح اور نیک لوگوں کا زوال۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس دنیا میں دکھ اور تکلیف حادثاتی نہیں، بلکہ زندگی کی فطرت کا حصہ ہے۔ ٹریجڈی کا ہیرو آخرکار یہ جان لیتا ہے کہ جدوجہد بے سود ہے اور وہ اپنے خواہشات سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں ارادے کی نفی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کہ انسانی زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد ہے۔ موسیقی یعنی میوزک تمام فنون سے بالکل منفرد اور جدا ہے۔ باقی تمام فنون آئیڈیاز کی نقل کرتے ہیں، یعنی وہ ارادے کے سائے کی نقل کرتے ہیں، لیکن موسیقی براہ راست ارادے کی نقل ہے۔ موسیقی خود ارادے کی زبان ہے۔ یہ دنیا کی اندرونی روح کی عکاسی کرتی ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل کی۔ اسی لیے موسیقی کا اثر اتنا گہرا اور فوری ہوتا ہے۔ موسیقی کی دھنیں ہمارے دل کے اندرونی جذبات، خوشی، غم، تڑپ اور سکون کو اس طرح بیان کرتی ہیں جیسے وہ ان کی اصل حقیقت ہو۔ دنیا کو مجسم موسیقی بھی کہا جا سکتا ہے اور مجسم ارادہ بھی۔ اگر ہم موسیقی کی مکمل وضاحت کر سکیں تو وہ کائنات کی بھی مکمل وضاحت ہوگی۔ اب آئیے کتاب کے چوتھے اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اخلاقیات یعنی ایتھکس۔ یہ حصہ سب سے سنجیدہ ہے کیونکہ یہ انسانی عمل اور زندگی کی قدر و قیمت سے متعلق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ زندگی بنیادی طور پر دکھ یعنی سفرنگ ہے۔ ہر خواہش درد سے جنم لیتی ہے، ماضی ایک خواب ہے اور مستقبل غیر یقینی ہے۔ ہم موت کی طرف بھاگ رہے ہیں، لیکن انسان جو کہ ارادے کا سب سے شعوری اظہار ہے، اس میں ایک عجیب تضاد ہے۔ وہ سب سے زیادہ ضرورت مند اور اسی لیے سب سے زیادہ خود غرض یعنی ایگوئسٹ بھی ہے۔ ہر کوئی خود کو کائنات کا مرکز سمجھتا ہے اور اپنی بقا کے لیے دوسروں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہی خود غرضی دنیا میں زیادہ تر تنازعات اور برائیوں کی جڑ ہے۔ کیونکہ ہر فرد میں خود غرضی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اسی لیے انسانوں کے درمیان جنگ ناگزیر ہے۔ غلط یا نا انصافی تب ہوتی ہے جب ایک شخص اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے دوسرے کے ارادے کو کچلتا ہے، چاہے وہ اس کے جسم کو نقصان پہنچا کر ہو یا اس کی ملکیت چھین کر۔ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہر کوئی دوسرے کو لوٹے گا تو سب کا نقصان ہوگا۔ اسی لیے انسانوں نے ایک سماجی معاہدہ کیا اور ریاست یعنی اسٹیٹ وجود میں آئی۔ ریاست کا مقصد اخلاقیات سکھانا نہیں، بلکہ خود غرضی کے تباہ کن اثرات کو روکنا ہے۔ ریاست ایک مزل یا لگام جو اس خون خوار جانور یعنی انسان کو کاٹنے سے روکتی ہے۔ ایک دنیاوی انصاف ہے جو ریاست قائم کرتی ہے، اور ایک ابدی انصاف یعنی ایکسٹرنل جسٹس ہے جو کائنات کی فطرت میں شامل ہے۔ ابدی انصاف یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم، کھا جانے والا اور کھایا جانے والا در حقیقت ایک ہی ہے۔ یہ ایک ہی ارادہ ہے جو خود اپنے ہی گوشت میں دانت گاڑ رہا ہے۔ جو شخص دوسروں کو دکھ دیتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو دکھ دے رہا ہے، کیونکہ تمام انسانوں کی اصل حقیقت تھنگ اٹ سیلف ایک ہی ہے۔ مایا یعنی ایلیوژن کے پردے کی وجہ سے وہ اس وحدت کو نہیں دیکھ پاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ الگ ہے اور دوسرا الگ۔ اگر وہ دیکھ پاتا تو اسے معلوم ہوتا کہ وہ خود ہی قاتل ہے اور خود ہی مقتول۔ دنیا خود اپنی ہی عدالت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آخر نیکی کیا ہے؟ اخلاقیات کی بنیاد کوئی خوش قانون یا تمہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آؤٹرو وغیرہ وغیرہ نہیں ہے، جیسا کہ کانٹ نے کہا تھا۔ اخلاقیات کی بنیاد ایک زندہ احساس ہے
جب کوئی شخص دوسرے کی دکھ کو دیکھتا ہے اسے اپنا دکھ محسوس کرتا ہے تو مائع کا پردہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ دوسرے میں خود کو دیکھتا ہے. اسے ہمدردی یعنی کمپیشن کہتے ہیں. تمام سچی نیکی اور محبت کی جڑ یہی ہمدردی ہے. جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تتوامسی یعنی وہ تم ہی ہو، تب ہم دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے بلکہ خالصتاً دوسرے کے لیے. یہ انفرادیت کی دیوار کو گرانے کا نام ہے. ارادہ برائے زندگی اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ زور جنسی جذبے یعنی سیکشل امپلس پر دیتا ہے. یہ ارادے کی توثیق یعنی افرمیشن آف دا ول کا سب سے مضبوط اظہار ہے. جنسی عمل کے ذریعے ارادہ موت کو شکست دے کر نئی زندگی شروع کر دیتا ہے. یہ جذبہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی خوشی حاصل کر رہا ہے، جبکہ در حقیقت وہ صرف نسل یعنی اسپیشیز کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہ فطرت کا ایک جال ہے. شرم جو اس عمل سے جڑی ہے وہ شاید اس لاشعوری احساس سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم دکھ اور موت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے مجرم بن رہے ہیں. یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے. اگر زندگی دکھ ہے تو کیا خودکشی یعنی سوئسائیڈ حل ہے اس کا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. خودکشی ارادے کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ ارادے کی زبردست توثیق ہے. خودکشی کرنے والا زندگی سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ ان حالات سے نفرت کرتا ہے جس میں وہ جی رہا ہے. وہ زندگی چاہتا ہے لیکن دکھ کے بغیر. چونکہ وہ دکھ سے نہیں بچ سکتا اسی لیے وہ جسم کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اس کا ارادہ اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے. وہ صرف مظہر یعنی فینومینا کو ختم کر رہا ہے، اصل شے کو نہیں. سچی نجات خودکشی میں نہیں ہے بلکہ خواہشات کے خاتمے میں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نجات کیسے ممکن ہے؟ جب انسان زندگی کے دکھوں یعنی سفرنگ اور اس کے بے معنی ہونے کا مکمل ادراک کر لیتا ہے تو ایک تبدیلی آ جاتی ہے. اسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کے خواہشات ایک سراب ہیں. اب وہ زندگی کی توثیق نہیں کرتا بلکہ اسے منہ موڑ لیتا ہے. اسے ہم ارادے کی نفی کہتے ہیں. یہ وہ حالت ہے جسے سنت، صوفی اور جوگی پاتے ہیں. وہ اپنی خواہشات کو دباتے ہیں، جنسی خواہشات سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اپنی ذات یعنی ایگو کو ختم کر دیتے ہیں. یہ وہ حالت ہے جہاں ارادہ اپنے آپ کو پہچان کر خود کو ختم کر دیتا ہے. لیکن یہ راستہ آسان نہیں ہے، یہ مسلسل جدوجہد ہے. جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جسم بار بار خواہشات کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ رضاکارانہ غربت اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تاکہ ارادے کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہ ملے. وہ دوسروں کی طرف سے ملنے والی تکالیف کو صبر سے برداشت کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے ارادے کو توڑنے میں مدد دیتی ہے. عیسائیت، ہندو مت اور بدھ مت کے صوفیاء کی زندگی میں یہی مشترک عنصر ہیں. وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ حقیقی سکون پا سکیں جو ارادے کی قیدی سے آزاد میں ہے. بہت سے لوگ صرف علم یا بصیرت کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. ان کے لیے فطرت دوسرا راستہ چنتی ہے، تکلیف کا راستہ. میں اس کو دوسرا سفر یعنی سیکنڈ سیلنگ کہتا ہوں. جب انسان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، جب اس کی تمام امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں، جب وہ اپنی سب سے پیاری چیز کھو دیتا ہے، تب اکثر اس کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں ہے. یہ مایوسی اسے تقدس کی طرف لے جا سکتی ہے. دکھ ایک بھٹی کی طرح ہے جو انسان کو پاک کر دیتا ہے اور موت کے قریب پہنچ کر اسے وہ سکون ملتا ہے جو اسے پوری زندگی نہیں ملا. جب ہم ارادے کی نفی کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اس کے بعد کیا بچے گا، نتھنگنس. تو اس کا جواب ہے ہاں. ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک دنیا اور اپنی خواہشات میں جکڑے ہوئے ہیں، ارادے کا خاتمہ مکمل تباہی اور اندھیرا نظر آتا ہے.
کیونکہ ان کے لیے ہونا صرف مادی دنیا کا ہونا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ارادے کو مار دیا ہے، جنہوں نے دنیا کو فتح کر لیا ہے، ان کے لیے یہ دنیا اور اس کی تمام رونقیں، اس کے سورج اور کہکشائیں کچھ نہیں ہیں۔ ان کے لیے وہ عدم یعنی نتھنگنس ہی اصل سکون، اصل روشنی اور نروان ہے۔ ہمارے لیے جو ابھی تک اندھیرے میں ہے، وہ حالت شاید عدم معلوم ہو، لیکن حقیقت میں وہی واحد سچائی اور ابدی سکون ہے۔ آخر میں کانٹ کے فلسفے پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا کام اسی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ کانٹ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے مظہر یعنی فینومینا اور شے بذات یعنی تھنگ اٹ سیلف میں فرق کیا ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس اور علیت ہماری اپنی عقل کے سانچے ہیں، حقیقت کے نہیں۔ اس نے پرانے ڈوگمیٹک فلسفے کو تباہ کیا، جو یہ سمجھتا تھا کہ ہم اپنی عقل سے خدا اور روح جیسی چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں۔ کانٹ نے ہمیں خواب سے بیدار کیا ہے، لیکن کانٹ نے کچھ بڑی غلطیاں بھی کی ہیں۔ اس نے شے بذات یعنی تھنگ اٹ سیلف کو متعارف تو کروایا، لیکن غلط طریقے سے۔ اس نے کہا کہ ہمارے احساسات کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور وہ وجہ شے بذات یعنی تھنگ اٹ سیلف ہے، لیکن وجہ کوزیلٹی کا قانون تو صرف مظاہر پر لاگو ہوتا ہے، شے بذات پر نہیں۔ یہ ایک تضاد تھا۔ میں نے اس مسئلے کو یوں حل کیا کہ شے بذات یعنی تھنگ اٹ سیلف کوئی انجانی وجہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنا ارادہ ہے۔ دوسری بڑی غلطی کانٹ نے یہ کی کہ اس نے ادراکی علم یعنی پرسپشن اور تجریدی علم یعنی ایبسٹریکٹ کانسیپشنز میں واضح فرق نہیں کیا ہے۔ کانٹ کی اخلاقیات یعنی ایتھکس بھی کمزور ہے۔ اس نے اخلاقیات کی بنیاد فرض یعنی ڈیوٹی اور کیٹیگوریکل امپیریٹو پر رکھی، یعنی ایک ایسا حکم جو ہمیں بلا شرط ماننا چاہیے۔ لیکن یہ حکم کہاں سے آیا؟ دراصل یہ دینی احکامات کا بھیس بدلا ہوا روپ ہے۔ اخلاقیات کی بنیاد کسی خوش قانون پر نہیں، بلکہ ہماری ہمدردی پر ہونی چاہیے۔ کانٹ نے کہا کہ ہمیں نیکی صرف فرض سمجھ کر کرنی چاہیے، جذبات سے نہیں۔ یہ غیر انسانی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نیکی وہی ہے جو دوسرے کے درد کو محسوس کر کے کی جائے۔